أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نیند یہ انسانی زندگی، انسانی جسم کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ایک جز ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں. یہ انسان کی کمال صحت اور انسان کی زندگی کو بھرپور اور صحت مند انداز میں گزارنے کا اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ، سلیقہ اور سبب بنایا. انسان جب سوتا ہے تو انسان کا جسم، انسان کے جسم کے اعضاء وہ سب کے سب اپنے آپ کو ریفریش کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے کام کرنے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت. یہ جو نیند ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ موت کی بہن ہے، اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. ہم جب لوگ سوتے ہیں تو انہیں فوت کر لیتے، پھر ہماری مرضی ہے، کسی کی روح واپس لوٹا دی، کسی کی نہ لوٹا دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اگر کوئی انسان اس چیز پر غور کرے تو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے احسانات کو اپنے اوپر محسوس کرنے کے لیے بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی دی. اللہ اکبر. یہ جو نیند ہے اس کے آداب ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مومن اور مسلمان ہونے کا مطلب کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے پر اللہ اور اس کے رسول کی گائیڈنس موجود ہے. کوئی موقع مومن مسلمان کی زندگی کا ایسا نہیں کہ جہاں رہنمائی نہ ہو. وہ علیحدہ بات ہے ہم رہنمائی لیں یا نہ لیں. جو لیتا ہے وہ خوش بخت ہے، جو نہیں لیتا وہ بدبخت ہے. اور یہ نہیں کہ صرف یہ مانوی چیز ہے بدبخت ہے، وہ اس بدبختی کو اس زندگی میں بھی محسوس کرتا، اس کے سامنے بدبختیاں آ جاتی. نیند کا سب سے پہلا ادب کہ جو انسان کو اپنانا چاہیے کہ جب انسان اپنے بستر پر جائے نا، اس کے دل کے اندر کسی مومن مسلمان کے متعلق کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی رنجش، کوئی بال، کوئی غبار نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری کوشش ایک مومن مسلمان کو کرنی چاہیے. اور اگر کوئی یہ کر سکے اور اگر کوئی یہ کام کر لے، وہ انسان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی. کہ جو رب رات کو آخر دنیا نا بھائی، زندگی میں دن میں 100 معاملے ہوتے ہیں، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، اختلاف بھی ہے، ظلم بھی ہے. لیکن جب انسان رات کو سوئے تو اپنے دل کو صاف کر کے سوئے
کسی کے متعلق دل میں کوئی کدورت نہ ہو، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اور یہ دعا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سکھائی، لا تجعل ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے مولا جتنے مومن مسلمان ہیں ہمارے دلوں کو ان کے متعلق صاف کر دے۔ یہ دلوں کی صفائی یہ ایمان کی علامت ہے، یہ دلوں کی صفائی یہ جنتی شخص کی علامت ہے کہ جس کے دل کے اندر کسی کے متعلق کوئی غبار نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ دل کا غبار لے کر کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا، دل کے بوجھ کے ساتھ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائیں گے، جب جنت کے رستے پر چل پڑیں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں روک لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت میں داخلے سے پہلے ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا، ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا، اور دل صاف کرنے کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان خود ہی اپنے دل کو صاف کر لے تو یہ کتنے بڑے کمال کی بات ہے، یہ کتنی بڑی عظیمت کی بات، اور یہ کتنے بڑے فخر کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے متعلق فرمایا یہ جنتی ہے، واقعے کو ہم ختم کرتے ہیں، سکپ کرتے ہیں، جب بعد میں بات نکلی تو یہ نکلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی انسان کے متعلق کوئی بات نہیں، ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دی، میرے دل میں کسی کے متعلق کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، رات گئی بات گئی، میں اس انداز سے سوتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے یہ انسان جنتی۔ تو سب سے پہلے سونے کا ادب کہ انسان رات کو دل صاف کر کے سوئے۔ کتنے ہی ہم میں سے ہوتے ہیں کہ جن کو دلوں کے بوجھ کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، بیوی کے ساتھ مسئلہ، بھائی کے ساتھ مسئلہ، دوست کے ساتھ مسئلہ، پڑوسی کے ساتھ مسئلہ، کسی غیرے کے ساتھ کاروبار کا مسئلہ، بس اوقات تو چلو انسان مظلوم ہونا اسے نیند نہ آئے، سمجھ بھی آتی ہے کسی انسان نے زیادتی کی، لیکن بسا اوقات ہمارے غصے کی شدت اتنی ہوتی ہے، قطع نظر ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، وہ دل کے ابال کی وجہ سے ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کتنا بڑا خسارہ اور یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنا بڑا ظلم۔ تو ایک مومن مسلمان کا ادب سونے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ جب مومن مسلمان سوتا ہے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا، چھڑو یا دفع، اور یہ دعا ہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ مومن کے متعلق دلوں کو صاف کر، میرے دل کے اندر کوئی بوجھ نہ ہو، میرے دل کے اندر کوئی کدورت نہ ہو۔ اور دوسرا ادب کہ انسان عشاء کے بعد سوئے اور جلد سوئے، عشاء سے پہلے نہ سوئے، مغرب سے پہلے نہ سوئے۔ اللہ کے رسول کے متعلق آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، اللہ کے رسول عشاء کی نماز سے پہلے نیند کو بہت برا سمجھتے تھے، کیونکہ بھائی جو انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اب وہ یہ بندہ کہتا ہے بس میں 10 منٹ لیٹتا ہوں پھر اٹھ جاؤں گا، جو لیٹ گیا وہ اٹھے گا؟ کبھی نہیں اٹھتا۔ تو مغرب کے بعد لیٹنے سے ویسے ہی گریز کرنا چاہیے، والحدیث بعدها، اور جب عشاء کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کے رسول کو سخت ناگوار گزرتا تھا فضول بات چیت کر۔ ہاں جہاں کوئی مجبوری اور ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے، وہاں کوئی تعلیم اور تعلم کا ضروری سلسلہ ہے، مہمان آ گیا ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی گھریلو معاملہ ہے، وہ بات چیت تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے جو ہم سب نے عادت بنا لی ہے نا کہ رات کو عشاء کے بعد بستر پر لیٹ کر پر فری ٹائم ہو کر وہ فیس بک اور یوٹیوب پر ہم جو کھلا ٹائم دیتے ہیں اور اس کی نحوست اپنے سارے دن اور ساری زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا یہ بری ترین عادت ہے۔ والحدیث بعدها، اللہ کے رسول کو عشاء کے بعد جاگنا بڑا ناپسندیدہ تھا، یہ ناپسندیدہ عمل۔ آج تو ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے دکاندار اور بازار کر رہا ہے جی 9 بجے حکومت نے پابندی لگا دی،
قربان جائیں، یہ فطرتی بات ہے، یہ فطرتی امر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے بتا دی۔ آج سارے آج کے دانا اور آج کے ہم جیسے سمجھدار مثالیں دیتے ہیں گوروں کی، ترقی یافتہ ممالک کی، کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو کل کی بات ہے، یہ کل پیدا ہوئے، انہوں نے کل قانون بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا، والحدیث بعدہا، جب عشاء کی نماز پڑھ لو اس کے بعد پھر گفتگو نہیں کرنا۔ آزما کے دیکھنے برکت کتنی ہے۔ تہجد، جو انسان عشاء کے فوراً بعد سو جائے، یہ لکھ لیں اپنے دلوں کے اوپر، یہ ممکن ہی نہیں کہ تہجد کے وقت اس کی آنکھ نہ کھلے، آٹومیٹک آنکھ کھل جاتی ہے، بشرطے کہ دل صاف ہو، نیت صاف ہو کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی، فجر سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے۔ اور پھر روز اٹھوا میں تو اللہ کی ویسے ہی بڑی برکت ہے۔ ادھر ہمارے جو بزرگ ہیں آدھی رات کو یہ زانے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی زیادتی، یہ بھی زیادتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی اذان ہوتی تھی آپ کے دور میں، اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں کہ اتنا ہی وقت ہوتا تھا کہ تہجد کی اذان دینے والا نیچے اترتا اور اس کو ہم نیچے اترتا ہوا دیکھتے، دوسرے کو اوپر چڑھتا ہوا دیکھتے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے علاقوں میں لوگوں نے کہاں سے یہ عادت بنا لی، رات کو 2 بجے تہجد کی اذانیں شروع کر دیتے اور فجر کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 4 بجے۔ یہ ظلم ہے بھائی، یہ زیادتی ہے، یہ غیر شریعہ۔ اور پھر صرف اذان ہی دینے پر اکتفا نہیں کرتے، پھر ساتھ کوئی نعت شروع کر دیں گے، کوئی نظم شروع کر دیں گے، کوئی ٹائم بتانا شروع کر دے گا، کوئی اٹھانا لوگوں کو شروع کر دے گا۔ سراسر جہالت ہے، سراسر جہالت۔ اگر کوئی ان کو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے تو جا کے ان کو مسئلے بتائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگوں کا رات کو جاگنا منع ہے، ضرور عبادت کریں، لیکن دوسروں کی نیند تو خراب نہ کریں، دوسروں کا سکون تو خراب نہ کریں۔ پھر ہم جیسے علماء کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے جب حکومت کہتی ہے کہ اسپیکر بند کر دو، انہی حرکتوں کی وجہ سے اسپیکر بند ہوتے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے تہجد کی اذان دینی ہے تو 15 منٹ پہلے دے لیں، آدھا گھنٹہ پہلے دے لیں، پونا گھنٹہ پہلے دے لیں۔ رات کو 1:30 بجے کون سا تہجد کا وقت ہو گیا؟ یہ ویسے ہی تہجد کا وقت شروع نہیں ہوتا، ثلث اللیل الاخر، وہ رات کو کہیں 2-2:30 بجے جا کے شروع ہوتا ہے، 3 بجے شروع ہوتا ہے۔ یہ رات کو 1:30 بجے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ والحدیث بعدہ، عشاء کے بعد فوراً سو جائیں، اور پھر فجر کے وقت آپ کی آٹومیٹک، یا فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آٹومیٹک آپ کی جو ہے وہ آنکھ کھل جائے گی، یہ کنفرم بات۔ اگلی چیز، رات کو جب انسان سوئے، اطفاء النار، گھر میں آگ جلتی ہوئی نہیں چھوڑنی، کوئی برتن ننگا نہیں چھوڑنا، اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا امسیتم، جیسے ہی سورج غروب ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو نا، مغرب کا وقت، آپ یوں سمجھ لیں مغرب کا وقت، فکفوا صبیانکم، بچوں کو گھروں سے باہر مت نکلنے دیں، بچوں کو گھروں سے باہر مت نکلنے دیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، جب سورج غروب ہوتا ہے یا جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان اس دنیا میں پھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا دن ہوتا ہے، ان کا دن چڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس بات کو اس بات سے ملایا جائے کہ رات کا جو وقت ہے یہ شیطانی ایکٹیویٹیز کا ہے، تو یہ معنی غلط نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی اگر یہ لے لیں کہ جو رات کو جاگتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور بلا وجہ کا رات کو کاروبار کرتے ہیں، بلا وجہ رات کو جا کر کھانے کھاتے ہیں، بلا وجہ کی ٹریولنگ کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ مطلب بھی غلط نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے اس دنیا میں شیطان پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، جب سورج غروب ہو رہا ہو، مغرب کا وقت ہو، اپنے بچوں کو روک لو۔ کیوں؟ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، ہاں جب اچھی طرح اندھیرا چھا جائے تو پھر ضرورت کے لحاظ سے تم اپنے بچوں کو چھوڑ بھی سکتے ہو، وہ باہر بھی جا سکتے ہیں۔ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اپنے دروازوں کو بند رکھو، رات کے وقت اپنے دروازوں کو بند رکھو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو۔
بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، جس چیز پر بھی اللہ کا نام رکھ کر اسے بند کیا جائے نا، شیطان مر جائے گا، اسے کھول نہیں سکتا. جب دروازہ بسم اللہ پڑھ کر ہم بند کریں گے تو شیطان اسے کھول نہیں سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اکثر گھروں سے عموماً عورتیں شکایت کرتی ہیں، مرد بھی بس اوقات کرنے لگ جاتے ہیں، جی گھروں سے چیز غائب ہو جاتی ہے. پیسے رکھے آگے پیچھے ہو گئے، سونا رکھا آگے پیچھے ہو گیا، کنفرم ہے جی یہاں سے تھا. یہ مجرب چیز ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ پیسے رکھیں، بسم اللہ پڑھ کے کاغذ رکھیں، بسم اللہ پڑھ کے جو چیز رکھیں، وہ چیز شیطان ٹس سے مس نہیں کر سکتا. ہاں 2 ٹانگوں والا شیطان پڑ جائے تو کچھ کہا نہیں سکتا. لیکن جو حقیقی شیطان ہے، جو شیطانی اثرات ہیں، کوئی چیز آپ کی جو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے رکھی ہو وہ غائب نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی زبان کسی کے لیے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، شیطان بسم اللہ پڑھ کر بند کیا ہوا دروازہ کبھی کھول نہیں سکتا. اور اوقو قربکم، اپنے مشکیزوں کو بند کر لو. کیا مطلب کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب ڈھک دو. وذکر اسم اللہ، ان پر بھی اللہ کا نام لو. ولو ان تعرضوا علیہا شیئا، اگر آپ کے پاس بڑا برتن ہے اس کے اوپر اس کو ڈھانپنے کے لیے پورا آپ کے پاس ڈھکن نہیں، کوئی چیز ہی علامتی طور پر رکھ دو. اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا بڑا اگر یوں کہنے کہ کسی چیز کا منہ ہے، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے تنکا بھی رکھ دیا ہے نا، سارا منہ کھلا ہو، شیطان اس کے اندر کوئی حرکت نہیں کر سکتا. یہ طاقت ہے اللہ کے نام کی. کوئی چیز اس کے اوپر علامتی طور پر رکھ دو. وَاطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، رات کو جلتے چراغ نہیں چھوڑنے، آگ جلتی ہوئی نہیں چھوڑنی. اور دوسری حدیث کے اندر ہے لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب رات کو سو تو تمہارے گھروں کے اندر کہیں آگ نہ جلتی ہو. اور یہ اکثر کیسز سردیوں کے اندر آ جاتے، اللہ محفوظ فرمائے، پورے کے پورے گھرانے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے. ہیٹر جلتا چھوڑ دیا، انگیٹھی جلتی چھوڑ دی، ہے جی کہیں یہ تو اخباروں کے اندر آتے رہتے، آگ لگ گئی، گیس بھر گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رات کو آگ جلتی چھوڑ کر نہیں سونا. اگلا ادب کہ انسان جب رات کو سوئے، الوضوء قبل النوم، تو انسان سونے سے پہلے وضو کر لے. یہ بھی ادب ہے، یہ طہارت ہے. ذرا تصور کریں کہ اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مومن انسان کی پاکیزگی کتنی پسند ہے. سو رہا ہے بندہ، ایک لحاظ سے وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جائے، لیکن فرمایا جب بستر پر جا رہے ہو تو وضو کر کے سو. والنوم علی الشق الایمن، اور جب سونا ہے تو دائیں کروٹ پر سو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، اے میرے صحابی جب تو سونے کے لیے آئے نا تو پھر وضو وہ کرنا ہے جو نماز کے لیے کرنا ہے. بندہ یہ نہ سوچے کہ ذرا منہ اب تو لیا، چلو ہلکا پھلکا کر لیا، سونا ہی ہے نا، کون سی نماز پڑھنی ہے. نہیں، وضوءک للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو نا پراپر ویسے وضو کرنا ہے. ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دانی کروٹ پر سونا، پھر سونے کی جو ہے وہ دعا پڑھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بات طاہرا، جو انسان رات کو با وضو سوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ کوڑ کھلوتا ہے. اب انسان ہے، رات کو کبھی اس کو جاگ آ گئی، کبھی اس نے کروٹ بدلی یا کوئی بھی، تو پھر وَيَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ، اس بندے کی رات کو کسی وقت بھی کسی وجہ سے آنکھ کھل جائے نا، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ، تو فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلاں فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دیں، اے اللہ اسے معاف کر دینا، جب یہ سویا تھا تو یہ وضو کر کے سویا تھا، یہ وضو کر کے سویا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث ہے، نبی آپ نے سنی ہو، جو انسان رات کو وضو کر کے سوئے اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو گیا، رات کو کسی وقت اس کو جاگ آئی، اس نے اس کو اٹھ کر بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ آدھے سوتے آدھے جاگتے میں اس کی منہ سے جو دعا نکلتی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے.
یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے۔ دیکھیں نا کتنے بڑے فضل کی بات کہ جو انسان جب غنودگی کے اندر ہے، جب انسان یوں کہہ لے کہ آدھا سویا آدھا جاگتا ہے، ہوش کسی چیز کی نہیں، لیکن اس انسان کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی، اللہ کا تعلق، اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کی فکر اس قدر ہے کہ ہلکی سی بھی اسے جاگ آتی ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، جو بھی منہ سے دعا نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی اجر اور کتنی بڑی عظمت کی بات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رات کو کبھی آپ کو اگر نہانے کی حاجت ہوتی اور آپ اٹھ نہ سکتے ہوتے، نہانا ممکن نہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کر کے سو جاتے۔ اگر نہانا ممکن نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو کم از کم اللہ کے رسول تیمم کر کے سوتے، تیمم کر کے سوتے۔ اور اللہ کے رسول طہارت کا اتنا خیال کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس سے گزرا تو اللہ کے رسول جو ہے وہ قضائے حاجت سے آ ہی رہے تھے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تھے، تو میں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا۔ تو جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو جواب بھی اس انداز سے دینا چاہیے اسے پتہ چلے کہ اگلے نے جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک دیوار کے پاس آئے، آپ نے دیوار سے تیمم کیا اور پھر اسے وعلیکم السلام کہا، اور ساتھ کہا کہ میرے بھائی تو بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے سلام کیا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اب میں نے تیمم کیا، اب میں تجھے جواب دے رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کتنا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول اس قدر طہارت کا خیال رکھتے تھے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، تیمم ہی کر لیا ہے۔ اگر پانی موجود نہیں ہے تو رات کو باوضو ہو کر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، جو انسان رات کو باوضو ہو کر سویا اور اس نے سونے کی مکمل دعائیں پڑھی، لمبی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسے ہی فوت ہو جاتا ہے نا تو مات علی الفطرتی، وہ انسان فطرت پر فوت ہوتا ہے، اور جو فطرت پر فوت ہو جائے وہ سیدھا جنت کے اندر جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر دعائیں پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے۔ ویسے نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جیسے آج ہم نے اور ہماری نوجوان نسل نے سونے کی عادتیں بنا لی۔ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، الٹی سیدھی جو ہے وہ جو ہے غیر شرعی قسم کی اور گناہ اور اس قسم کی چیزیں جو دنیا سے ہم چھپ کر کرنا چاہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور ہم جناب اسی انداز میں سو جاتے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں اس حدیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ اگر میری اور آپ کی موت اگر کسی غلط حالت میں آ گئی، کسی گناہ کرتے ہوئے آ جائے، ضروری نہیں کہ گناہ بڑا ہی ہو، کوئی چھوٹا ہی ہو، کوئی غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ہم سوئیں اور پھر دوبارہ نہ اٹھیں، تو میرے بھائی اور تصور کریں کہ قیامت کے دن پھر اٹھنا کس حال کے اندر۔ تو بھائی سونے کو ایزی نہیں لینا چاہیے، سونا ہی ہے نا پھر اٹھ جائیں گے، کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس سوئے گا تو پھر اٹھے گا؟ ہے کوئی کسی کے پاس گارنٹی؟ تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے معاملے میں انسان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگرچہ جب موت آ جائے تو زندہ بھی نہیں بچ سکتا، اگر موت آ جائے تو قرآن کے مطابق تو ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن زندہ تو ہے نا، اپنی طرف سے تو بچاؤ کرتا ہے ہی نہ، کر سکتا ہے۔ سویا ہوا انسان کیا بچاؤ کرے؟ تو انسان کو سوتے ہوئے زیادہ ڈرنا چاہیے، سوتے ہوئے زیادہ خیال کرنا چاہیے، سوتے ہوئے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ میں سو رہا ہوں پتہ نہیں پھر اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، دوبارہ آنکھ کھلے گی بھی کہ نہیں کھلے گی۔ تو میرے بھائیو آداب کافی سارے اللہ نے موقع دیا تو انہیں بیان کیا جائے گا، تو موٹی موٹی 3-4 چیزیں جو ذکر کی کہ سب سے پہلے انسان جب رات کو سوئے تو پوری کوشش کریں کہ اپنے دل کو صاف کر دیں، اپنے دل کو صاف کر دیں اور رب سے یہ دعا کرے میرے مولا میں نے سب کو معاف کر دیا، مولا تو مجھے معاف کر، میں نے سب کو معاف کر دیا، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ اور یاد رکھیں لوگوں کو معاف کرنا یہی نہیں بندہ کہے کہ یار میں اسے معاف کر دوں گا مجھے ملے گا کیا،
یاد رکھیں جو انسان اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، سورہ نور، لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب انسان کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، پھر اس کا اجر بھی اللہ دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو اپنے دلوں کو صاف کر کے سوئیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا ادب کہ عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ نفرت والا کام تھا اللہ کے رسول کے نزدیک کہ کوئی انسان بلا وجہ عشاء کے بعد جاگے۔ عشاء کے بعد جاگنا نہیں، اور عشاء سے پہلے مغرب کے بعد سونا نہیں۔ اور رات کو جب سونا ہے تو آگ بجھا کر، دروازے بند کر کے، اور اپنے سارے برتنوں کو ڈھانپ کر سونا ہے۔ دروازے کیسے بند کرنے ہیں، برتن کیسے ڈھانپنے؟ بسم اللہ پڑھ۔ کیسے؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرتے ہیں نا، تو پھر کوئی شیطانی طاقت اس چیز کو اس جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اور اگلا ادب کہ انسان جب سوئے تو وضو کر کے سوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر صحیح بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔